قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ اسلامی سے، فقہ حنفی سے متعلق مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلا مسئلہ کسی نے پوچھا کہ تمباکو کی امپورٹ ایکسپورٹ کرنا کیسا ہے، کیا اس کی روزی حلال ہوگی؟ دیکھیں، اگر تو فی نفسی ہی تمباکو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کش لیں تو تباہ کن بن جائے، بلکہ یہ ہے کہ اگر اس کو کافی عرصے استعمال کیا جائے تب وہ بیماری وغیرہ کا سبب بنے، تو پھر اس کی امپورٹ بھی جائز ہے، ایکسپورٹ بھی جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کوئی کم مقدار میں استعمال کرتا رہے، زیادہ نہ کرے، تو پھر یہ وہ اس طرح مضر صحت نہیں ہے کہ جس طرح اس طرح کی مضر صحت استعمال کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ بعض لوگ شاید میری رائے سے اختلاف کریں، لیکن میں سمجھا دیتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ہیں جو غور کریں تو تمباکو سے زیادہ خطرناک ہے۔ جیسے برائلر مرغی، اس کی جو فیڈ ہے اور جس طریقے سے انجیکشن لگا کر ان کو چوزوں کو دنوں میں ہفتوں کے برابر اور ہفتوں کو چوزوں کو مہینوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ہم اس کو گپ گپ کھا رہے ہیں، تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دیکھیں اس میں کس قدر خرابیاں ہیں اور بیماریاں ہیں، اس کے باوجود ہم کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اسی طرح جو نقلی غذائیں ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں چل رہی ہیں، اس کے باوجود ہم جی رہے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ بھی ہے کہ تمباکو کا مضر اس کا کثرت سے استعمال مضر ہوتا ہے، اور بکثرت نہ ہو تو مباح کہیں گے اس کو، نہ گناہ نہ ثواب۔ اگرچہ مشورہ ہمارا یہی ہوگا کہ کوئی اور کاروبار کر لیں، لیکن ہزارہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور بعض بالکل لمٹ میں رہ کے کرتے ہیں۔ بعض تمباکو تو اتنے لائٹ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو آپ کافی دن تک بھی استعمال کرتے رہیں، بلکہ سالوں تک استعمال کریں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے سگریٹوں کی قیمتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، یہ آپ معلوم کر کے دیکھیں۔ سگریٹوں کے تمباکو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض تو بہت ہی لائٹ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کریں تو اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو پان وغیرہ میں تمباکو کھائے جاتے ہیں، یہ بھی اگر ایک مناسب مقدار میں کھائے جائے تو ہم نے تو 40 50 60 سال سے لوگوں کو تمباکو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی صحت پر کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑتا، بلکہ بعض اوقات تو تمباکو نہ کھانے والا دوسری بیماریوں کی وجہ سے ہمیں ہاسپٹل میں نظر آتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے، استعمال کرنے والے کا وبال اس کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ فی نفسی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ چھری بھی بیچی جاتی ہے، گنز بھی بیچی جاتی ہیں، باقاعدہ پاکستان میں لائسنس دیا جاتا ہے، حالانکہ گنز کل کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے، قتل کے لیے استعمال کی جاتی ہے، موبائل سنیچنگ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن کیا بیچنے والا اس کا ذمہ دار ہے؟ وہ بیچنے والا نہیں ہے، استعمال کرنے والا ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال جو حکم بتایا وہی ہے۔ یہ کہتے ہیں میں کمپنی میں کام کرتا ہوں اور مسجد جو ہے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے تقریباً، تو کمپنی کہتی ہے کہ آپ وہاں جا کے نماز نہ پڑھیں بلکہ یہیں اکیلے پڑھ لیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر واقعی اتنی دور ہے کہ 10 منٹ تو مسجد دور ہے، پھر جا کے آپ وضو کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر 10 منٹ کا فاصلہ، تو تقریباً یہ 1 گھنٹے کا معاملہ ہے، یہ 10 منٹ کا معاملہ نہیں ہوگا، تقریباً 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ، 40 منٹس، اور اس میں بعض اوقات کمپنی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنی، اگر آپ تھوڑی سی سختی کرتے ہیں کہ نہیں میں تو جماعت سے پڑھوں گا، اور کمپنی کے لیے آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ آپ کو پرمیشن دے دیں گے، تو تھوڑا سا سٹینڈ لیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو خوف ہے کہ کچھ عرصے شاید دے دیں، پھر اس کے بعد مجھے نکال کر کسی غیر مسلم کو ہی رکھ لیں گے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ وہ اچھا کام کر جائے، تو پھر آپ کی جاب بھی جائے گی۔ ایسی صورت میں آپ وہاں پر ہی تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ترک جماعت کے سلسلے میں عذر بن سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ایک بچی نے کویسچن کیا ہے کہ شادی کے موقع پر سسرال والوں کی طرف سے لڑکی کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سیپریشن ہو گئی ہے، تو اب ان لوگوں نے، سسرال والوں نے جو سونا چڑھایا تھا وہ رکھ لیا ہے اور دے نہیں رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بھائی کی وجہ سے بھابھی کو چڑھایا تھا، اب ہم واپس نہیں کریں گے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہاں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شوہر کو ہٹا دیں، صرف سسرال کو لے لیں، وہاں کا عرف دیکھا جائے گا۔ اگر تو لڑکی والوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے، خاص طور پہ گولڈ، اگر ان سسرال والوں کا اصول یہ ہے کہ ہم لڑکی کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر تو لڑکی مالک ہو جائے گی۔
پھر اگر وہ لوگ اس کو رکھیں گے تو یہ جو چیز ہم دیتے ہیں اس کو تحفہ، گفٹ، ہبہ کہتے ہیں، اور ہبہ کو واپس لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ لے لیں گے تو بہرحال ان کا وہ مالک ہو جائیں گے، دوبارہ چھین سکتے ہیں وہ، لیکن گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عرف یہ ہے کہ لڑکی کو مالک نہیں کیا جاتا بلکہ صرف استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے اور پھر لڑکیوں سے واپس لے لیا جاتا ہے، تو اس صورت میں تو سسرال والوں کا اس کو رکھنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اب آ جائے شوہر کا مسئلہ کہ اگر شوہر ایجاب و قبول کے بعد بیوی کو کوئی بھی گفٹ دیتا ہے، ایجاب و قبول کا میں نے اس سے پہلے اگر لیا تو یہی حکم ہوگا جو بھی سسرال والوں کو میں نے بیان کیا، لیکن ایجاب و قبول کے بعد بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو جو بھی گفٹ دیں گے اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں، شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ یعنی یہ ہبہ کے واپسی کے جو ممنوع مطلب موقع ہیں، موانع جس کو کہتے ہیں، رکاوٹیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو گفٹ دے تو واپس نہیں لے سکتے، وہ وتھ فورس بھی آپ لے سکتے ہیں واپس۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں ممنوع اشیاء کی کسی چیز نے حرمت کا انکار کیا، جو ممنوع اشیاء کہ ابھی میں نہیں مانتا ہوں اس کو حرام ہے، اور وہ ہے غیر عالم، تو کیا وہ اسلام سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہیں جو قرآن میں فرض کر لیں منع کر دی گئیں، اب اگر وہ اس کو کرتا ہے تو چاہے غیر عالم ہو، اگر نص صریح سے ثابت ہے، واضح آیت سے ثابت ہے، تو یہ انکار قرآن کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور اگر صحیح حدیثوں کے اندر وہ چیز آئی تھی ممنوع پھر کرے گا تو گمراہ ہوگا، کافر تو نہیں کہیں گے لیکن شدید ترین گمراہ ہوگا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں ممنوع چیزیں بیان کی جاتی ہیں، بعض اوقات فقہا انہی چیزوں پر قیاس کر کے کچھ چیزوں کو اپنی رائے سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ ان کا ذکر اگرچہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا لیکن جن علتوں، اسباب یا وجوہات کی بنا پر اللہ اس کے رسول نے ان چیزوں کا منع کیا، وہ سبب اور علت اس چیز میں بھی پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ بھی منع ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں نص مذہبی کہہ دیتے ہیں، یا فقہا کی رائے سے کسی چیز کا انکار یا ممنوع کہہ دیتے ہیں کہ رائے سے ممنوع ہوئی، اس کا اگر انکار کیا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن یہ حدیث میں ثابت شدہ چیز کے انکار سے کم درجے کی گمراہی ہے، اس درجے تک نہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے یہ خطرناک چیز ہے کہ بعض اوقات ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ریفرنس اس کے ساتھ ہوتا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن سے منع ہے یا حدیث سے یا صرف فقہا کی رائے سے، اس کو منع کرنے میں خوف یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ قرآن کی کسی نص صریح کا انکار کر رہے ہوں اور اس صورت میں آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور ایسے مسائل میں جو قرآن کی بالکل واضح نصوص سے، آیات سے ثابت ہوں، اس میں یاد رکھیں جہالت عذر نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو پتہ نہیں تھا تو پتہ کرو نا بھائی جان، اس لیے تو علم سیکھنا فرض قرار دیا ہے۔ تو امید ہے کہ اس تفصیل کے بعد اب جس مسئلے میں وہ انکار کر رہے ہیں پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کسی اچھے عالم و مفتی صاحب سے کہ یہ کہاں سے اس کا انکار ثابت ہے، اس کی ممانعت کہاں سے ثابت ہے، اس کے اعتبار سے پھر آپ ان کے لیے حکم سجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو نارملی ایک ماہ میں 2 بار حیض آ جاتا ہے، نارملی جیسے 1 تاریخ کو آیا 10 دن میں ختم ہوا، پھر بیچ میں 15 دن کا گیپ، پھر دوبارہ سٹارٹ ہو گیا اور 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن پاکی کے ہونا ضروری ہے، وہ پائے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ پوچھ رہے یہ ہے کہ اگر اس طرح 2 بار نارملی حیض ایک ماہ میں آتا ہے تو عدت حیض کے حساب سے ہوگی یا 3 ماہ پورے کرنے ہوں گے؟ دیکھیں جو خواتین ذوات الحیض ہوتی ہیں یعنی حیض والیاں جن کو باقاعدہ حیض آتا ہے، اس میں دنوں کی گنتی کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، اس میں 3 حیض کا ہوتا ہے، ایک حیض آیا پھر 15 دن کا گیپ، پھر دوسرا حیض آیا، پھر 15 دن کم از کم گیپ ہونا چاہیے، چاہے 6 مہینے کا ہو جائے لیکن کم از کم 15 دن، پھر تیسرا جیسی حیض آئے گا ختم ہوگا تو عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ان بہن کے چونکہ فرض کر لیں کہ نارملی ایک منتھ میں 2 بار حیض آتے ہیں تو بس ایک حیض اگر 2 مہینے میں آ جائے کوئی بات نہیں ہے، 2 ہو گئے، ایک اور مزید حیض آئے گا چاہے وہ 1.5 ماہ میں عدت ختم ہو جائے، عدت کا اختتام مانیں گے۔ یہ 3 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو حیض نہیں آتا، جیسے 55 سال کی خاتون جن کو عائشہ کہتے ہیں کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اب ان کو حیض نہیں آتا، بند ہو چکا ہے، ان کی مدت عدت 3 ماہ ہوتی ہے، لیکن حیض والی خواتین کی 3 حیض ہی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا 5 سال پہلے، گھر والے کہتے ہیں اب ٹی وی مت دیکھو کیونکہ جو بھی ہم گناہ کریں گے والد صاحب کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اچھی سوچ تو اچھی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر والدین تربیت نہیں کرتے
اور ان کی تربیت نہ کرنے کی بنا پر بالغ ہونے کے بعد اولاد گناہ کرتی ہے، اس کا وبال والدین پر بھی ہوتا ہے۔ ایسی اگر گناہ کے آلات بالفرض والدین لا کے اولاد کو دیں اور وہ انتقال کر جائیں، چاہے زندہ رہیں، بہرحال جب تک اولاد استعمال کرے گی ان کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ سوچ تو اچھی ہے کہ ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ مرنے والے کو تکلیف پہنچے، لیکن اس کو ٹی وی کے ساتھ مقید کر دینا یہ ذرا حیرت انگیز چیز ہے کہ ٹی وی سے کیا ہوگا؟ ٹی وی میں ہر منظر حرام تو نہیں ہوتا، دینی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا حرام چیز ہوگی؟ اسی طرح اگر فرض کریں ڈاکومنٹریز دیکھ رہی ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی خاتون ڈرامہ دیکھ رہی ہے اور ڈرامے میں کوئی منظر گندہ نہیں ہے، کوئی فحش بات نہیں ہے، تو ڈرامہ میں فی نفسی ان کے لیے مباح ہے۔ تو ٹی وی پر ہی فوکس کیوں؟ نماز کے بارے میں سوچیں، جھوٹ کے بارے میں سوچیں، کاروبار حرام نہ کریں، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ تربیت نہ کرنے کی بنا پر اس گناہ کا وبال والد صاحب تک نہ پہنچے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ صاحب جی جی ارشاد فرمائیں۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ یہ سوال پوچھتے ہیں، جس طرح نابینا افراد ہوتے ہیں یہ برین لینگویج کے اندر قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک، تو اس کے بھی وہی احکام ہوں گے جو اصلی قرآن پاک کے ہوتے ہیں، وہ کے معاملات اور یہ؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو نابینا حضرات ہاتھ پھیر کے قرآن پڑھتے ہیں اس کو چھونے وغیرہ کے احکام پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، ان کے چھونے وغیرہ، کیونکہ وہ اس پہ بظاہر قرآن پاک لکھا نہیں ہوتا نا، تو اس وجہ سے اس کے احکام بھی وہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید ڈراپ ہو گئی، اسی کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بعض اوقات ایسے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں نابینا حضرات کے لیے کہ وہ اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو پورا لفظ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر تو اس طرح کا قرآن لکھا ہوا ہے کہ اگر عام آدمی اس پہ ہاتھ پھیرے یا پڑھے تو کچھ سمجھ میں نہ آئے، بس وہ نابینا ہی پڑھ سکتا ہے، تو وہ پھر قرآن کے حکم میں نہیں آتا، وہ تو مخصوص کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، وہ قرآن نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو چھو کر قرآن کی طرف اس کا انتقال ذہن ہوتا ہے۔ اس کو بے وضو چھو سکتے ہیں، وہ نابینا گویا کہ اگر بلا وضو بھی اس کو چھوئے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کو الفابیٹس کی پہچان بتائی، جیسے یوں ہاتھ پھیرا الف پر، بے اور پھر نقطے کی پہچان، پھر ملائے ہوئے الفاظ کی پہچان کروا دی اور لکھا قرآن ہے، تو بس پھر تو نابینا کے لیے وہی قرآن کا حکم ہوگا کہ اب تو خالصتاً قرآن موجود ہے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ہی کویشچن کیا تھا کہ مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک بیان میں یہ بتایا کہ بد زبان عورت کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، تو اگر شوہر بد زبان ہو تو کیا شوہر کو بھی فوراً چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارا کوئی بھی بیان سنیں تو ذرا غور سے سنا کریں۔ ایسا میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں ایسی بات کہ فوراً چھوڑ دیں۔ یہ کہا ہوگا کہ اگر عورت بد زبانی کرتی ہے اور اس کو پیار محبت سے آپ نے سمجھایا، بڑوں کو بیچ میں ڈالیں، ناراضگی کا اظہار کریں، تھوڑا عرصہ میکے چھوڑ کر دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آتی، بعض بہنیں گالیاں تک بکتی ہیں، شوہروں کو تھپڑے مارتی ہیں اور ساس کے ساتھ سسر کے ساتھ انتہائی گندی غلیظ زبان استعمال کرتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں اب شوہر کے لیے اجازت ہے، چاہے تو صبر کرے اور بیوی کے ساتھ گزارا کرے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ یہ ہے پوری تفصیل۔ ہماری بہن نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا کہ فوراً چھوڑ دے، فوراً کا حکم نہیں دیا گیا۔ اچھا یہی پھر شوہر کے بارے میں بھی ہوگا، لیکن ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم یہ جواب دے رہے تھے کہ اگر شوہر بد زبان ہو تو عورت کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں خصوصاً ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر مرد یعنی طلاق ہو جاتی ہے، مرد کی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے، اس کے گھر والوں پر بھی پڑتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ جب وہ دوبارہ شادی کرنے لگتے ہیں تو رکاوٹیں بیچ میں بہت آتی ہیں کہ کیوں طلاق دی تھی، کیا وجہ ہوئی تھی، لیکن ہمارا معاشرہ مرد کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ نہیں ڈالتا ہے یا مرد کو اتنی زیادہ خطرناک صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنا ایک خاتون کو کرنا پڑتا ہے۔ دوبارہ نکاح کرنے میں 50 پرابلم، پھر خاندان والوں کے تانے، پھر بغیر شوہر کی زندگی گزارنا ہمارے معاشرے میں انتہائی دشوار، انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم بہنوں کو زیادہ صبر کا مشورہ دیتے ہیں اور ہم پیرنٹس کو بھی سمجھاتے ہیں، سسٹرز کو بھی سمجھاتے ہیں کہ شادی سے پہلے آپ نے ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا ہوتا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں وہ لڑکا تھوڑا سا قبول شکل کا ہوگا اور پیسہ اچھا کماتا ہے، بس اگر ساس مری ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، نندے بھی نہ ہو تو نور علی نور، باقی نہیں دیکھتے کہ اخلاقیات میں کیسا ہے، حرام تو نہیں کما رہا، نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اسے فکر آخرت ہے کہ نہیں ہے،
کلمات کفر تو نہیں بکتا، وہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی. دنیا صحیح ہو جائے آخر تو دیکھے جائے گی. اللہ رسول کو بھی کبھی اہمیت دے دیں گے، پہلے تو دنیا کو اہمیت تو دے دیں. اس کے بعد جب ایسا مرد آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں ایسا کیوں ہو گیا. ایسی پہلے لڑکی کے اندر وہ اوصاف حمیدہ نہیں دیکھے جاتے جو مطلوب شرع ہیں. بس خوبصورتی دیکھی، گھر وال دیکھا، سلیقہ تھوڑا بہت دیکھا، لے آئے. اس کے بعد جب وہ بد اخلاق نکلتی ہے، گالیاں بکتی ہے، بات بات پہ غصہ کرتی ہے، سلیقہ دور دور تک اس کے اندر نظر نہیں آتا، پھر کہتے ہیں ہم تو پچھتا رہے ہیں شادی کر کے. تو کیا دیکھا تھا آپ نے؟ پھر کیوں نہیں دیکھا تھا ان چیزوں کو؟ پہلے ایک عرصے تک ایک لڑکی کو واچ کیوں نہیں کیا تھا؟ ان کے خاندان والوں سے کیوں نہیں آپ ملے تھے؟ یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو ناراض مت ہوئیے گا ہماری بہنیں، آپ کو تو دلہن کا انتخاب بھی صحیح طرح کرنا نہیں آتا، اور آپ جھنڈے اٹھا کے چلتی ہیں کہ بیٹے کی دلہن ہم لے کر آئیں گے اور بھائی کی دلہن ہم لے کر آئیں گے، اور آپ کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ لڑکی کے اندر کون سے اوصاف دیکھے جاتے ہیں اور کس طریقے سے کیسی لڑکی کو لایا جاتا ہے. اور یہ بیماری ہر جگہ ہے کہ ہم شریعت کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں اور دنیا کو سب سے پہلے رکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے: اس کے خاندان، اس کے حسن و جمال، اس کے مال و دولت، اور اس کی نیک سیرتی کی وجہ سے. تم نیک سیرت عورت کو اختیار کرو. شریعت تو یہ کہتی ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو جی وہ بھی دیکھی جائے گی، پھر پچھتائیں اور بھگتیں. تو ناراض مت ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ سب کو اچھا کر دے. لیکن اسی طرح پہلے پردے کے بارے میں بات نہیں کریں گے کہ رشتے سے انکار نہ کر دیں، پھر شوہر کی غیرت جاگے گی. مفتی صاحب میری بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، میں اسے کہتا ہوں پردہ نہیں کرتی. کہ پہلے پردہ کرتی آئی تھی، آپ کے گھر میں آ کے برقع اتار دیا تھا؟ نہیں. پہلے آپ نے برقعے کی بات کی تھی کہ میں نے برقع پہنانا ہے پردے کا؟ نہیں. ہمیں خوف تھا انکار نہ کر دیں. بھگتو پھر. اب بھائی وہ لڑکی اگر برقع نہیں کر کے آئی تو پھر اب آپ کا ٹیلنٹ ہے، اس کو کرو، برقع کرواؤ. کرنا چاہیے ہماری بہنوں کو پردہ. لیکن آپ کا یہ شکوہ کرنا کہ اب میری اطاعت نہیں کر رہی، یہ شکوہ آپ کا نہیں بنتا یہاں پر. کہ اطاعت تو کرنی چاہیے، لیکن آپ نے اس اطاعت کروانے کے لیے پہلے اہتمام کیا تھا، وہ بتائیں ذرا. وہ کیا نہیں تھا کچھ بھی. تو بہرحال میں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ پہلے بلکہ گھر والوں سے کہوں گا کہ بچیوں کے لیے اچھے شخص کا انتخاب کریں. اور کوئی ایسا آ جائے تو بیٹا آپ کا ٹیلنٹ تو یہ ہے کہ آپ اس کو اچھا بن کر دکھائیں، اسے اچھا کریں، نہ یہ کہ اس کو چھوڑ دیں. اچھا یہ بد زبان ہے، آپ نے چھوڑ دیا، دوسری شادی کریں گے ہی نہیں کریں گے، کی اس میں کوئی اور خرابی نظر آئی تو؟ ایک خاتون نے مجھے 4 شوہروں کے چھوڑنے کا کہا کہ میں نے چند وجوہات کے بنا ایک کو چھوڑا، 2 کو، تیسرے کو، چوتھے کو. مفتی صاحب اب 5ویں کی آپ کو میں کہتی ہوں مجھے 5ویں کوئی مطلب شادی کروا دیں. میں نے کہا بہن میں معافی چاہتا ہوں، آپ اسے بھی چھوڑ دیں. کہیں گے نہیں اب نہیں چھوڑوں گے. میں نے کہا نہیں، میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ خود ہی تلاش کریں. تو ایسے بھی کیسز آئیں، کہاں جائے گا آدمی؟ تو اس لیے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ذرا صبر و تحمل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کام کیجیے. یہ کہتے ہیں کہ کیا کسٹم کی جاب کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی صورتیں کیا ہوں گی؟ دیکھیں جاب تو یہ بالکل جائز ہے، آپ اس میں رشوت نہ لیں، آپ جھوٹے الزام نہ لگائیں، آپ ممنوع چیزوں کو نہ نکلنے دیں، دیانتداری سے کام کریں. یہ ہوتا ہے بس کسٹم کے اندر. آپ اگر مطلب رشوتیں لے کر اور ممنوع چیزوں کو جانے دیں گے، یا کوئی رشتہ دار آ گیا تو جانے دیا ورنہ نہیں، تو پھر آپ کی جاب میں فرق پڑے گا. اس میں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ پوری سیلری حرام ہو جائے گی، وہ کام حرام ہے آپ کا جو آپ پرٹیکولر کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو جائز بھی ہوتا ہے. اس میں بہت سارے آتے ہیں لوگ، آپ ان کو کلیئر کر رہے ہیں تو پھر یہ تو جائز ہے نا اس کی سیلری. یعنی مکس سیلری ہو جاتی ہے، جو حرام کام کریں گے اتنی سیلری حرام اور باقی جائز. لیکن اگر آپ بالکل دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، جو رولز ہیں، آپ جب کوئی جاب جوائن کرتے ہیں تو لازم بات ہے کہ آپ کو پورے رولز بتائے جاتے ہیں، آپ کے پیش نظر ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کن چیزوں کو کلیئر کرنا ہے، کس کو نہیں. اس کے مطابق کریں گے جاب بالکل طیب حلال ہوگی. اس کے خلاف کریں گے مکمل خلاف تو جاب غلط ہوگی. اور مکس کریں گے تو جتنا غلط کیا اتنا غلط، جتنا صحیح کیا اتنا صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام. جی صاحب جی میرا سوال یہ ہے کہ جس مسجد میں میں نماز پڑھتا ہوں نا، اس کا تھوڑا سا نالے کے اوپر بنا ہوا ہے. تو مجھے کسی نے بولا کہ وہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھیں، وہاں پہ نماز نہیں ہوتی. تو کیا ایسا کچھ ہے؟ اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرے بھائی یورپ میں تھے تو ان کی غیر مسلم کے ہاتھ سے ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کی رپورٹ بتاتی ہیں کہ وہ نشہ میں تھے. اس میں ان کا عالم برزخ میں کیا ہوگا؟ اس نے دھوکے سے مارا ہے، اس میں وہ ان کا کیا ہوگا؟ یہ اور دوسرا سوال بھی ہے. جی جی بولیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ پنجتن پاک کے نام کی تختی بنا کر باہر لگوانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم.
ایک یہ کہا کہ مسجد کچھ نالے پر بنی ہوئی ہے تو کسی نے کہا اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا منع ہے. تو نہیں، ایسا نہیں کچھ بات ہوتی، بلکہ اگر ناپاک زمین ہو، جیسے یہ بعض اوقات پارک وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں عید کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور گوبر والی کھاد ڈالی ہوتی ہے، اس پہ اگر آپ مصلی بچھا کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے. کہ درمیان میں ایک حائل آ گیا ہے اور وہ اتنا موٹا کپڑا ہے کہ زمین کی جو زمین ہے وہ بالکل نظر نہیں آ رہی، تو اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جائز. تو جب اس پر جائز ہے تو نالے پر بنی ہوئی مسجد کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کافی نیچے نالا بہہ رہا ہے، اس کے سائیڈ میں دیواریں اٹھا کے آپ اوپر فرش ڈال کر اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کون سے ناجائز چیز ہوگی؟ یہ جن صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس پہ نماز ناجائز ہے، انہوں نے حرام اور گناہ کبیرہ کیا. یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس کو مسائل نہیں آتے اس کو اپنی مطلب رائے دینے کا کوئی حق حاصل نہیں. دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو اس لیے بعض لوگ بڑے آرام سے یہ سمجھ کے کہ میں شاید میری سوچ اور فکر کے مطابق ٹھیک ہے یہ مسئلہ، وہ بول دیتے ہیں اور حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ صاحب ہوئے. اب اگر ہو سکے تو میرا یہ کلپ نکال کر یا یوٹیوب پہ ڈلے پروگرام ان کو تھوڑا سا دکھا دیں تاکہ ان کو توبہ کرنے کا موقع ملے. اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جب تک آپ کو کوئی معلومات نہ ہوں اپنی عقل کے بلبوتے پر دین کے معاملے میں کچھ بھی نہ کہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھا سوچ کر کہہ رہے ہوں لیکن شریعت اس کا انکار کرے اور شریعت اس کو قبول نہ کرے، اس میں آپ گناہ گار ہوں گے. یہ کہتی ہیں بھائی باہر تھے تو کسی غیر مسلم کے ہاتھ ان کی موت ہو گئی، جب پوسٹ مارٹم وغیرہ کرایا تو پتہ چلا کہ وہ نشے کی حالت میں تھے، تو عالم برزخ میں ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، میں کوئی حکم نہیں لگا سکتا. ظاہراً اگر دیکھا جائے تو جو نشہ عادتاً کرتا ہوگا پھر اس کا انتقال اسی حالت میں ہو گیا، یعنی توبہ نہیں کی، تو ہو سکتا ہے اس کو عذاب قبر ہو. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا ہو. لیکن ہم چونکہ ظاہر کے مکلف ہیں اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار گناہ کرتے کرتے انتقال کر جائے تو یہ سمجھیں کہ بیچارہ سخت وبال میں ہوگا، عذاب قبر میں ہوگا، گرفت میں ہوگا اللہ کی، تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں. ہو سکے تو جتنا بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب اس کو ایصال کر دیا کریں، یعنی دعا کریں اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی نیکی کی ہے اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے. اس کے علاوہ کچھ ثواب جاریہ کریں، آپ کوئی مسجد بنا دیں ان کے نام کی. اور میں جو اکثر کہتا ہوں میں ایک عالم دین ہوں، ایک مفتی ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر آپ ایک عالم یا مفتی تیار کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے غالباً سب سے بڑا ثواب جاریہ ہوگا، بشرطے کہ وہ اچھا عالم، اچھا مفتی ہو، اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرے اور علم کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری سے واقف بھی ہو اور دیانتداری سے اس کو آگے پہنچائے بھی. وہ اتنا بڑا ثواب جاریہ آپ کے لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. قرآن بھی چھاپ دیں گے آپ، ایک ٹائم قرآن پڑھا جائے گا، کبھی نہیں پڑھا جائے گا، ایسی مسجدوں میں پڑھے رہتے ہیں، وہ آپ کے لیے ثواب جاری اتنا بڑا نہیں ہے. مسجد آپ بنا دیں گے، جو مسجدوں میں آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں نمازی، ان کی نمازوں کا جو حال ہے وہ میں جانتا ہوں، 100 میں سے شاید 2 کی نمازیں درست ہوتی ہوں گی، باقی کی نمازیں خلاف سنت اور بہت سو کی تو فرائض اور واجبات سے بھی خالی، وضو تک کرنا نہیں آتا. ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وضو کی کیا حالت ہے لوگوں کی. تو یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں نہ کریں، لیکن ثواب جاریہ کے تقابل کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی شاید اتنا بڑا نہیں بنے گا. اور اس طرح مسجد میں کمیٹیاں، پھر جھگڑے، فتنہ، فساد، یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر ایک عالم اور مفتی آپ بناتے ہیں اور کوئی اچھے ادارے کا انتخاب کر کے، اہل سنت کے ادارے کا آپ انتخاب کریں اور اچھے طالب علم کو آپ سپورٹ کریں، بہت بڑا ثواب جاریہ. تو امید رکھیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا. یہ کہتے ہیں کہ کیا پنج تخت پاک کی تختی بنا کے گھر کے باہر لگا سکتے ہیں؟ سوال ہے کیوں لگانا چاہتے ہیں آپ؟ اگر آپ کہیں کہ برکت کے لیے، تو کیا ہمارے بزرگ صرف برکتوں کے لیے رہ گئے کہ ان کے ناموں کی برکتیں حاصل کریں؟ ہے یہ جائز، ناجائز نہیں ہے، پہلی بات تو یہ. لیکن ہمارے جو بزرگ تھے وہ رول ماڈل تھے ہمارے لیے. ہم قرآن میں ہم خود نماز میں وجوبی طور پہ عرض کرتے ہیں، یعنی جو ہم پہ واجب ہو گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ پنجتن پاک انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے. ہم تختیاں لگا لیں گے گھر کے اندر، نہ نماز پڑھنے کا ہوش، نہ قرآن پڑھنے کا ہوش، نہ علم دین سیکھنا، نہ گناہوں کی معرفت ہے کہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کیا ہوتے ہیں. اتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں گھر میں، کبیرہ گناہ، اور اتنے معصومانہ انداز سے کہتے ہیں ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں. جی صحیح بات ہے، آپ وہ گناہ کر رہے ہیں جو نظر ہی نہیں آتے. آپ باطنی گناہوں میں سر سے پاؤں تک غرق ہیں، آپ کو معرفت ہی نہیں ہے گناہوں کی، اور رات دن گناہ چل رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی گناہ سکھا رہے ہیں.
اس کے اوپر توجہ کریں. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. مختصر بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بچی نے کہا کہ میرے والد صاحب موبائل کا کاروبار کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے اور میرے شوہر کو انویسٹمنٹ کی آفر کی. ہم نے کچھ پیسہ انویسٹ کیا. اب وہ خود ہی اپنے پاس سے کچھ فکس رقم ہر ماہ ہمیں دے دیتے ہیں. ہم نے طے نہیں کیا تھا, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, پہلے بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب ایک طرف سے کام ہوتا ہے اور دوسری طرف سے صرف پیسہ ہوتا ہے, آپ نے کام وغیرہ نہیں کرنا ہوتا, تو پھر اس کو کہتے ہیں مداربت. تو آپ نے مداربت کی. مداربت میں یہ ضروری ہے کہ پہلے نفع پرسنٹ میں طے کیا جائے کہ آپ کے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے سے جتنے بھی موبائل میں خرید کر بیچوں گا, ان سے جو پروفٹ آئے گا اس کا اتنا پرسنٹ میرا, اتنا پرسنٹ آپ کا. اگر 50-50 ہوتا ہے, مثلا ایک دفعہ 10,000 کا نفع ہوا تو 5,000, ایک دفعہ 20,000 کا نفع ہوا تو 10,000. لیکن اس میں اس طرح کرنا کہ پرسنٹ میں پروفٹ طے کرنے کے بجائے ایک فکس رقم دینا, یہ معنوی لحاظ سے سود کہلاتا ہے. اس میں والد صاحب بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور آپ دونوں بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے. اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, میں کتنے دفعہ آپ کو سمجھاتا ہوں, خدا را یہ وہ والد ہیں جنہوں نے خود اپنی بیٹی کو حرام اور گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیا. وجہ کیا ہے؟ علم دین نہیں ہے. تو ایسے ہزاروں والدین مجھے سنتے ہیں, میں روڈ پہ بیانات کرتا ہوں, مساجد میں, شادی بیاہ کے اس میں ہال میں جا کر, اور جگہ میرے جتنے بھی ہیں اس طرح ٹی وی پہ بولتا رہتا ہوں, خدا را علم سیکھیں. لیکن میں نے دیکھا خود والدین اپنے اولادوں کو جہنم کا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں, اور اسے محبت کا نام دے رہے ہوتے ہیں, اسے پیار کا نام دے رہے ہوتے ہیں, اسے شفقت کا نام دے رہے ہوتے ہیں. آپ کا نام دینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں بیٹے کو چھری ماروں پیٹ میں اور کہوں میں تو پیار میں مار رہا ہوں, تو چھری نقصان نہیں دے گی؟ میں کسی کو آگ میں دھکا دے رہا ہوں دوست کو, اور میں کہوں تو محبت میں دے رہا ہوں, تو کیا وہ نہیں جلے گا؟ سوچئے ذرا کہ یہ والد صاحب نے اپنی بیٹی کو خود بھی حرام میں مبتلا ہوئے, گناہ کبیرہ میں, اپنے داماد کو اور بیٹی کو بھی گناہ کبیرہ میں مرتکب کروا دیا. فوراً سے پیشتر اس کو ختم کرنا واجب ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اور آپ کو اس طرح جتنا پروفٹ آیا, میرا مشورہ یہ اس کو اللہ کی راہ میں بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں. اب دوبارہ معاہدہ کرنا چاہیں تو کریں, بلکہ ایسے شخص کے ساتھ, چاہے آپ کے والدوں کوئی بھی, دوبارہ انویسٹمنٹ نہ کریں جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کا کام کیسے ہوتا ہے, یا کس طرح حلال حرام میں بدل جاتا ہے. وہ بعد میں بھی غلطیاں کریں گے, وہ خرید و فروخت میں بھی ہزاروں غلطیاں کر رہے ہوں گے. بہتر ہے کہ ان سے علیحدہ ہی رہیں, اپنا کوئی کام کریں, اور اگر دوبارہ دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس پہ شرعی مشورہ لے کر اس کے بعد کریں. یہ صرف ایک بچی کو نہیں سمجھایا, بلکہ وہ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں, میں ان سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کریں, اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کا راستہ نہ دکھائیں. ورنہ میری بات لکھ لیں, میدان محشر میں یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اگر آپ سمجھیں گے وہاں جا کے ہم کہیں گے ہم تو بیٹا تمہارے ماں باپ ہیں, بولیں گے نہ ماں باپ ہونا دور کی بات, ابھی نیکیاں نکالو, کیونکہ اگر آپ سے نیکیاں نہیں لی تو ہم جہنم میں جائیں گے. اور وہاں جہنم ایسی ہوگی غضبناک, 70,000 فرشتے جہنم میں لگامے ہوں گے, اسے کھینچ رہے ہوں گے, اور وہ آگے بڑھ رہی ہوگی, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گی اللہ تعالیٰ میرے اندر مجرموں کو بھیج, آج میں بتاتی ہوں کہ میں کیسی ہوں. اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. باپ بیٹے کو بھول جائے گا, بیٹا باپ کو, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو, خود غرضی کا انتہائی عالم ہوگا. یہ نچلے طبقے میں ہوگا, اپر لیول کی نہیں بات کر رہا ہوں, جو عوام الناس ہیں ان کے حال تو بڑے خراب ہوں گے. تو اس لیے یہ نہ کریں, ہمارا مشورہ مان لیں. آج ہم جب اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں آپ کو غصہ آتا ہے, آپ کے چہرے کا زاویہ بگڑ جاتا ہے, آپ غلط قسم کے کمنٹس پاس کرتے ہیں, اپنے بچوں کو اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں غلط قرار دیتے ہیں. آپ کر لیں, آپ مطمئن کر لیں اپنے بیوی بچوں کو اپنی ذات سے, غلط اپنے رویوں سے, غلط اپنے طریقوں سے. کیا میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ آپ کے تابع ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق سارے فیصلے کرے گا؟ ایسا نہیں ہے, وہ اپنے قانون کے مطابق کرے گا. اور اس وقت پھر بیوی بچوں کی اٹھنے والی سوالیہ نگاہوں کا جواب ابھی سے آپ تلاش کر کے رکھیے گا. وہاں سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے غلط کام کیے, بیوی نے کہا چلو معاف کر دیا, ہو گیا, بچوں نے معاف کر دیا. میدان محشر میں بیوی بچوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ حق اللہ میں کوتاہی, یاد رکھیں. بیوی بچوں کی صحیح تربیت کرنا, انہیں نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ ان کا حق نہیں ہے, یہ حق شرع ہے, آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بیوی بچے معاف کرنے سے بھی نہیں ہوگا کہ جی ہمیں انہوں نے تربیت نہیں کی ہم معاف کرتے ہیں, نہیں. یہ تو حق اللہ ہے, اللہ کا حکم ہے کہ تربیت کرو, نہیں کریں گے آ جائیں آپ. اس لیے خدا را ذرا سنبھلیں, اور جتنے ان میرڈ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کامل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ اس قسم کا معاملہ نہ کریں.
ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہماری گاڑی پارکنگ میں کھڑی تھی، ایک رکشہ تیز رفتاری کی وجہ سے آیا اور ٹکرا گیا اور ہماری گاڑی کو نقصان پہنچایا، تو کیا ہم اس سے نقصان کی رقم لے سکتے ہیں؟ یہ بالکل لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا رکشہ ٹکرانا اسی کے فیل سے ہوا ہے، خود رکشہ تو بیچارہ کچھ نہیں کرے گا نا، اگرچہ علت تو یہ ہے کہ رکشہ ٹکرایا ہے، لیکن اس کا سبب کون بنا؟ اس کی تیز رفتاری۔ تو پھر ہم یہ تو نہیں کہ رکشے کو پکڑ کے مارنا شروع کریں گے، بلکہ سبب کی طرف آئیں گے اور ہم کہیں گے یہ نقصان رکشے والے نے کیا ہے اور اسے اس نقصان کا تاوان دینا ہوگا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کسی اچھے 2-4 مکینک کو گاڑی دکھائیں گے اور پوچھیں گے کہ اس پہ کتنا اخراجات آئیں گے اس کو ٹھیک کرنے پر، ڈینٹ وغیرہ نکالنا، پھر کلر وغیرہ کرنا، یہ تمام چیزوں کے جو ریٹ بتائے، جس کے سملر ریٹ ہوں اوسط نکال کر پھر اتنے اس کو دینا واجب ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا سجدہ صاحب سے پہلے سلام پھیرتے ہیں جو ہم، یہ کہنا ضروری ہے، اور کیا چہرہ پھیرنا بھی لازم ہے؟ اور اس مسئلے میں مقتدی اور منفرد کا کیا الگ الگ حکم ہے یا ایک ہی حکم ہے؟ دیکھیں یہ خلاف قیاس مسئلہ ہے، کیونکہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، جب نماز سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر نماز میں کی گئی غلطی کا تدارک کیسے ہوگا، کفارہ کیسے ہوگا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہی کیا کہ پہلے آپ نے سیدھی طرف سلام پھیرا اور چہرہ بھی اس میں پھیرا اور آپ نے 2 سجدے کیے، یعنی سجدہ صاحب اس طرح کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل میں آئے نہ آئے ہمیں سلام ہی پھیرنا ہے اور 2 سجدے کرنے ہیں، اور اس سلام کے پھیرنے سے گویا کہ ہم نماز سے باہر ابھی نہیں ہوں گے، سجدہ صاحب اسی نماز کا حصہ شمار ہوں گے، لیکن یہ سنت کریمہ ہے السلام کہنا اور چہرہ پھیرنا۔ لہذا اگر کسی نے سلام نہ کیا، چہرہ نہ پھیرا اور وہ ڈائریکٹ سجدے کر کے بیٹھ جاتا ہے، سجدہ صاحب تب بھی ہو جائے گا، لیکن بہرحال وہ سنت کے ترک کا مرتکب ہوگا۔ اور مقتدی جو ہے اس میں اور منفرد میں فرق ہوتا ہے، منفرد پہ تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، لیکن مقتدی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امام پر سجدہ صاحب واجب ہے اور وہ سجدہ صاحب کر رہا ہے تو مقتدی پر بھی خود بخود واجب ہو جائے گا، اس کو کرنا ہی ہوگا۔ لیکن اگر مقتدی کوئی ایسی غلطی واجب تر کر دیتا ہے، امام نے نہیں کی، تو مقتدی سجدہ صاحب نہیں کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب 2 کے بعد بیٹھے اور اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے اور مقتدی نے بھی اتحیات ختم نہیں کی تھی، تو اس پہ واجب تھا کہ پوری اتحیات ختم کرتا پھر کھڑا ہوتا، لیکن اس نے اتحیات چھوڑ دی اور امام کی متابعت میں کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا ترک واجب لازم آیا، لیکن آخر میں سجدہ صاحب نہیں کرے گا، نہ نماز میں نہ اس کے بعد۔ ہاں اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ضرور اس پر واجب ہوگی۔ تو گویا کہ مقتدی جو ہے وہ تھوڑا سا جدا گانا ہوتا ہے منفرد سے، کہ وہ امام کے سجدہ صاحب کی بنا پہ سجدہ صاحب کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا، جبکہ منفرد تو خود ذمہ دار ہوتا ہے، وہ سجدہ صاحب کرے گا۔ یہ پڑوسی ملک سے ایک کویسچن تھا کہ بیچ سڑک میں ہمارے کسی رشتہ دار کی مثلا لڑائی ہو رہی ہے، چھوٹی سی بات پہ کوئی اس کو مار رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہم روکنے کے بجائے مارنے والے کو مارنا شروع کر دیں؟ اگر ایسا کریں تو یعنی دفاع کے بجائے اٹیک شروع کر دیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل غلط ہوگا۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی اور زیادتی کے کاموں میں، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو۔ اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے کو پیٹنا واجب ہے؟ سب سے پہلے آپ کو بیچ بچاوا کر کے روکنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے معاملہ کیا ہے۔ اگر اپنے رشتہ دار کی غلطی نظر آئے تو یہ قصوروار ہے نا، اس قصوروار یہ ہو اور آپ جا کے مارنا شروع کر دیں، یہ ایک جہالت کا کام ہوگا۔ اور اگر فرض کر لیں کہ قصوروار یہ نہیں ہے، سامنے والا ہے، تب بھی ہم یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ مارنا پیٹنا شروع کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے کم ظلم کیا ہو، آپ زیادہ مار دیں، وہ مظلوم بن جائے گا، آپ ظالم، اور آپ کو میدان محشر میں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ 4 مل گئے، وہ 2 ہو گئے، آپ نے مار پیٹ لیا، پھر وہ 8 کو لے کر آ کے جب کرے گا وہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ آج کل کا دور ایسا ہے کہ اس میں دشمنیاں زیادہ نہ پالیں، مسلمان ویسے آپس میں لڑ لڑ کے اپنے آپ کو کمزور ترین کر چکے ہیں، ایسا کچھ بھی ہو جائے پیار محبت سے معاملہ سنواریں، رشتہ دار غلطی کرے ایکسیپٹ کریں، اس سے معذرت کریں، اس کی غلطی ہو تو پیار سے احساس دلائیں کہ دیکھیں غلطی آپ کی، پھر بھی آپ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اور اگر وہ باز نہیں آ رہا ہے، زیادتی کرتا جا رہا ہے، تو قانون کا سہارا لیں، پھر آپ تھانے میں رپورٹ کروائیں، آپ اس کو ہاتھ میں نہ لیں، ورنہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی پڑوسی ملک سے ہی ایک کویسچن تھا کہ ہمارے یہاں شادیوں میں ڈیجیٹل کیمرے سے پکچرز لی جاتی ہیں، لیکن بعد میں اس کا پازیٹیو نکال کر ایک البم بنائی جاتی ہے جو یادگار کے طور پہ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں۔
تو اب اگر ہم وہاں تصویر کھنچواتے ہیں تو علماء ڈیجیٹل کیمرے کی تو پکچرز کی اجازت دیتے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ بعد میں اس کی البم بنائی جائے گی تو کھنچوانا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ کو یقین ہے کہ اس کی پازیٹیو بنوائیں گے تو پھر نہ کھنچوائیں، بہت بہتر ہے۔ باقی ڈیجیٹل کیمرے کے کھنچوانے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اکثر میں پکچر بنتی ہی نہیں ہے، اور تقریباً پوری دنیا کے علماء کو لے لیں 95% علماء اسی کے قائل ہیں کہ یہ پکچر اصلاً ہے ہی نہیں، اسی لیے وہ کر رہے ہیں، اور اونلی 5% اب بھی ایسے ہیں جو اس کو اصل پکچر کے حکم میں لے کر منع کرتے ہیں اور وہ اس کو تقوی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ میرے آقائے نعمت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمٰن نے اختلافی مسائل میں اصول یہی بیان فرمایا اکابرین کی تعلیم کی روشنی میں کہ جس طرف اکثر فقہاء ہوں گے حق سمجھ لیں وہیں پر ہوگا۔ تو 95% علماء کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے سے جائز ہے، اونلی 5% ابھی بھی ایک اپنی رائے پہ قائم ہے۔ چلے اپنی رائے پہ قائم ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اختلاف رکھیں، لیکن یہ کہنا کہ 95% شیطان ہے جو کیو ٹی وی پر آتا ہے یا کسی پر بھی آتا ہے وہ شیطان ہے، یہ باقاعدہ کہتے ہیں شیطان ہے، یہ پکچر بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، یار اونلی 5% آپ ہیں۔ آپ خود شرعی اصولوں کو خون کر کے اور اس طریقے سے کس کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 5% اونلی آپ ہیں، 95% علماء عوام آج ڈیجیٹل کیمرے سے پکچر کھنچوا رہی ہے، آپ حق پر ہوں گے سارے جہنم میں جائیں گے۔ سوچ لیں، ہو سکتا ہے آپ غلطی کر رہے ہوں اور ان سب کو غلط کہہ کر ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے آخرت میں گرفت کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ کل اسی ٹائم ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔